حافظ سعید کے بیٹے حافظ عبدالرؤف کی ایک سپیچ ہے POK میں، جس میں اس نے کہا کہ 2025 تمام سال ہم لوگ جہاد کریں گے۔ تو یہ جہاد کا نام لے کر، یہ بھارت میں غلط نام لے کر قتل کرنا چاہتے ہیں، آتنک پھیلانا چاہتے ہیں۔ کشمیر میں گورنمنٹ کو کے پاس ایک بہت سنہرا موقع ہے، تاریخی موقع ہے کہ وہ یقیناً پاکستان کو کنفرنٹ کرے مگر کشمیریوں کو اڈاپٹ کریں۔ پونچھ میں جو لوگوں کی موت ہوئی، سویلین لوگوں کی، اور اوری میں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کے گھر کو نقصان پہنچا، گورنمنٹ ان کو ٹیررسٹ وکٹم کا اعلان کرے۔ جو آپریشن سندور ہوا، اس کا میری نظر میں سب سے بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ مرید کے اور بھاول پور پر اٹیک ہونا، یہ نون ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ آج کے آل پارٹی میٹنگ میں میں نے کمپلیمنٹ کیا ہماری آرم فورسز کو اور بھارت سرکار کو کہ انہوں نے ایک آپریشن سندور کو انجام دیا۔ میں نے اپنی بات میں یہ کہا کہ ایک انٹرنیشنل کیمپین ہم کو چلانا چاہیے TRF کے خلاف، اور خاص طور سے سیکورٹی کونسل اس کو ڈیزگنیٹ کرے، اور ہم کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کرے۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں گے فروری 2025 میں حافظ سعید کے بیٹے حافظ عبدالرؤف کی ایک سپیچ ہے POK میں، جس میں اس نے کہا کہ 2025 تمام سال ہم لوگ جہاد کریں گے۔ تو یہ جہاد کا نام لے کر، یہ بھارت میں غلط نام لے کر قتل کرنا چاہتے ہیں، آتنک پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو US کو ہم ریکویسٹ کریں، ان کو لابی کریں کہ یہ TRF کو ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائے، پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈالا جائے۔ یونائٹڈ کنگڈم سے ہم نے ٹریڈ ڈیل کیا ہے، اب کیا بہت سی چیزیں کم ہو جائیں گی، ٹیرف کم ہوگا، تو ہم UK گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بھی TRF کو بین کریں، اور UK ٹریجری پاکستان کو سینکشن کرے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہم ٹریڈ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اور US پریزیڈنٹ نے کہا کہ 0 ٹیرف ہوگا ایگریکلچر پر، تو یہ مور دا ریزن ہے کہ ہم US بھی اس کو قبول کرے۔ اب کشمیر میں گورنمنٹ کو کے پاس ایک بہت سنہرا موقع ہے، تاریخی موقع ہے کہ وہ یقیناً پاکستان کو کنفرنٹ کرے مگر کشمیریوں کو اڈاپٹ کریں۔ آپ کشمیریوں کو قریب کریں، اور خاص طور سے میں نے کہا کہ جو پونچھ میں جو لوگوں کی موت ہوئی، سویلین لوگوں کی، اور اوری میں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کے گھر کو نقصان پہنچا، گورنمنٹ ان کو ٹیررسٹ وکٹم کا اعلان کرے، کیونکہ پاکستان شیلنگ میں ان کی موت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر کے تحت مرنے والوں کو ایکسگریشیا دے، اور سرکار ان کا گھر بنا کے دے۔ اور میں نے کہا کہ ساؤتھ کشمیر میں گورنمنٹ کو بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے یوتھ کو ہم کو قریب کرنا ہے۔ اور جو آپریشن سندور ہوا، اس کا میری نظر میں سب سے بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ مرید کے اور بھاول پور پر اٹیک ہونا، یہ نون ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملٹری اسٹریٹجی وائز آپ دیکھیں گے، اب ہمارے دیش کے لیے 2 فرنٹ پہ ہاسٹیلٹی ہوگی، LAC اور LOC پر، اس لیے کہ جب 2016 میں اوری ہوا، 2019 میں ہم بالاکوٹ کیے، آج ہماری 50,000 فوج گلوان اور پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 فرنٹ ہاسٹیلٹی کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چائنا سے ہم اتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ سے زیادہ چائنا سے اتنا امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم چائنا پر بھی امپریس کریں کہ وہ پاکستان کو، TRF کو، جتنے ٹیررسٹ وانٹڈ ہیں انڈیا، اس کو حوالے کریں۔ اور گورنمنٹ سے میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ نے اچھا جواب دیا OIC کو، اور ترکیہ کو ہم کو سمجھانا ہے کہ ترکیہ پورے وشو میں ایک ایسا کنٹری ہے جو اپنے ہی دیش میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کرڈز، ان کو بام کرتا ہے۔ عراق میں جب تک ان سے ڈیل نہیں وہاں بام کرتا تھا، اب سیریا میں بھی بام کرتا ہے وہ۔ تو ترکیہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کرڈز کے اوپر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کو آپ ایکشن لے سکتے ہیں، تو بھارت پہ کیوں وہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ اور ہم نے کہا کہ یہ آج پاکستان اس کو اور اسکیلیٹ نہ کرے۔ اس سلسلے میں آج ایرانین فارن منسٹر دلی میں ہے، سعودی فارن منسٹر بھی دلی میں ہے، اور
जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है, वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू।